گا۔ اور قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو ہم نے رسول بنا کر بھیجا۔ قال، حضرت ہود نے کہا، یا قومی، اے میری قوم، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اس اللہ کی عبادت کرو جس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ قال الملأ الذین کفروا من قومہ، تو ان کی قوم کے انکار کرنے والے سرداروں نے کہا، انا لنراک فی سفاہہ، کہ ہم تو آپ کو جھوٹا خیال کرتے ہیں، ہم آپ کو بے وقوف سمجھتے ہیں۔ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور بے شک ہم آپ کو جھوٹا سمجھتے ہیں۔ قَالَ يَا قَوْمِ، تو حضرت ہود نے جواب دیا، اے میری قوم، لیس بی سفاہہ، میرے ساتھ بے وقوفی نہیں ہے، وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، لیکن یہ کہ میں تمام جہانوں کے پالنے والے کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي، تحقیق ابلغکم، میں پہنچاتا ہوں تم تک اپنے پروردگار کے پیغامات، وَأَنَا لَكُمْ ناصح، اور میں تمہارے لیے خیر خواہ بن کے آیا ہوں، امین، اور امانت دار ہوں۔ اَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ، کیا تمہیں تعجب ہے کہ تمہارے پاس آ گیا، ذکر من ربکم، نصیحت تمہارے پروردگار سے، علی رجل منکم، ایک ایسے آدمی پر جو تم ہی میں سے، لینذرکم، تاکہ وہ تمہیں ڈرائے، واذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح، اور وہ وقت یاد کرو جب کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے قوم نوح کے بعد ان کا خلیفہ زمین پر بنایا، وزادکم فی الخلق بسطا، اور تمہارے جسموں کے اندر پھیلاؤ کو زیادہ کر دیا، فاذکروا آلاء اللہ، اور یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو سکو، فلاح پا سکو۔ معزز سامعین، جیسا کہ کل کے سبق میں ہم نے یہ بات پڑھی کہ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام کا ایک سلسلہ شروع فرمایا۔ ان میں سے سب سے پہلے نمبر پر حضرت نوح علیہ السلام کے حالات، واقعات، وہ ساری چیزیں اب ہمارے سامنے گزر چکی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اپنی قوم کو اللہ کا پیغام پہنچایا، ان کی تربیت، ان کی اصلاح فرماتے رہے، اور پھر چند ایک کے سوا سب نے انکار کر دیا۔ 80 یا 82 لوگ ایسے تھے جو حضرت نوح علیہ السلام کی بات کو قبول کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو طوفان نوح کے اندر بچایا، فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو عذاب سے نجات دی، ہم نے ان کو عذاب سے بچا لیا، اور باقی جتنے بھی نافرمان تھے، منکر تھے، کافر تھے، اللہ نے سب کو تختہ مشق بنا دیا، سب کو نشان عبرت بنا دیا۔ اب معزز سامعین، یہاں پہ اسی سلسلے میں حضرت ہود علیہ السلام کی بات ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام یہ قوم عاد میں نبی بنا کر بھیجے گئے۔ بھئی یہ قوم عاد جو تھی، اس کا حال اور اس کے واقعات اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس کے اندر اور سورہ ہود کے اندر، جو اسی حضرت ہود علیہ السلام کے نام پر سورت ہے، سورہ ہود کے اندر، اسی طرح سورہ شعراء کے اندر اور سورہ احقاف میں بیان فرمایا ہے۔ احقاف کہتے ہیں ریت کے ٹیلوں کو۔ تو چونکہ یہ قوم عرب کا ایک بہت بڑا صحرا تھا، وادی دہنا، اس کے اندر آباد تھی، اس لیے جو ہے وہ انہی کے ان ٹیلوں کے نام پر اللہ تعالیٰ نے پوری سورت بھی نازل کی۔ تو معزز سامعین، حضرت نوح علیہ السلام کے بعد اس قوم کو بڑا عروج حاصل ہوا ہے۔ تہذیبی اعتبار سے، تمدنی اعتبار سے ان کو بڑا عروج تھا۔ ان کے بنائے ہوئے مکانات وہ بڑے جو ہے وہ مضبوط قسم کے تھے، طرز تعمیر بڑا جدا تھا۔ یہ جس طرح ہم مصر کے اندر اہرام دیکھتے ہیں، اسی طرح کی طرز تعمیر ان میں تھی۔ ہزاروں سال تک ان کے مکانات باقی رہے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی ان کے مکانات کے کھنڈرات موجود تھے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر بھی ہوا۔ تو بہرحال معزز سامعین، یہ قوم بڑی جو ہے وہ مضبوط قسم کی قوم تھی، ان کے ڈیل ڈول، ان کے جو جسم تھے، جسے تھے، وہ بہت مضبوط تھے۔ بعض جو ہے وہ روایات میں آتا ہے کہ ان کا جو قد تھا وہ بعض کے مطابق تو 18 ہاتھ تھا۔ کتنا تھا جی؟ 18 ہاتھ۔ ہاتھ جو ہوتا ہے یہ یہاں سے لے کر یہاں تک ہوتا ہے، اس کو ہاتھ کہتے ہیں، یعنی 1.5-2 فٹ کا ایک ہاتھ ہوتا ہے۔ تو یہ 18 ہاتھ ان کا قد تھا۔ تو بعض روایات میں آتا ہے کہ ان کا جو قد تھا وہ 80 ہاتھ تھا۔ 80 ہاتھ کا کیا مطلب ہے؟ 120 فٹ۔ آپ اندازہ لگائیے کہ 120 فٹ ہمارے ہاں مساجد کے مینار ہوتے ہیں، وہ بھی اتنے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ بہت کم ایسے ہوتے ہیں جو اتنی لمبائی پر ہوں۔ تو اتنے لمبے لمبے ان کے قد ہوا کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت بہت عطا فرمائی تھی۔ یہ جو ہے وہ جس چیز کو ہاتھ لگاتے پکڑتے، قرآن کہتا ہے کہ ان کی گرفت بڑی مضبوط تھی، درختوں کو پکڑتے اور یوں جھٹکا دیتے، جڑوں سمیت اکھاڑ کے پھینکتے۔ ان کو اپنی مضبوطی کی وجہ سے، اپنی جو ہے وہ ڈیل ڈول جسم جسہ اور طاقت کی وجہ سے اپنی جسموں پر بڑا ناز تھا، اپنی طاقت پہ بڑا ناز تھا۔ انہوں نے جو ہے وہ اپنے پیغمبر کو کہا کہ ہم سے زیادہ بھی کوئی طاقتور ہو سکتا ہے، ہمیں تم ڈراتے ہو عذاب سے، ہمیں تم ڈراتے ہو گرفت سے، ہماری گرفت اتنی شدید ہے، ہم سے زیادہ مضبوط گرفت کس کی ہو سکتی ہے؟ تو بہرحال معزز سامعین، اس طریقے سے انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت تبلیغ کا انکار کیا۔ اب ذرا دیکھیے، فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو اللہ نے پیغمبر بنا کے بھیجا۔ اب یہاں پہ لفظ اخاہم یعنی ان کے بھائی ہود کو، تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے یہاں پر کہ کیا حضرت ہود علیہ السلام وہ ان کے حقیقی بھائی تھے؟ کون سا ایسا بھائی چارے کا رشتہ ہے جس کی طرف یہاں پہ قرآن اشارہ کر رہا ہے؟ تو ایک بات یاد رکھیے کہ بھائی چارے کی بنیاد کئی جو ہے وہ وجوہات پر ہو سکتی ہے، کئی علتیں اس کی ہو سکتی ہیں۔ ایک تو اگر حقیقی بھائی بہن ہیں، حقیقی آپس میں بھائی ہیں، تو یہ بھی بھائی چارہ ہے، بات سمجھیں؟ تو والدین ایک ہونے کی وجہ سے بھی آپس میں جو رشتہ ہے وہ بھائی چارے کا ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر قوم ایک ہو تو قومیت کے مشترک ہونے کی وجہ سے بھی بھائی چارے کا رشتہ ہوتا ہے۔ اسی طرح معزز سامعین، اگر وطن ایک ہو تو وطنیت کی بنیاد پر بھی بھائی چارے کا رشتہ قائم ہو سکتا ہے۔ اسی طرح دین اگر ایک ہو، مذہب ایک ہو، تو دین کی بنیاد پر بھی بھائی چارے کا رشتہ قائم ہو سکتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ انما المؤمنون اخوہ، مومن سارے کے سارے آپس میں کیا ہیں؟ بھائی ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا المسلم اخو المسلم، کہ مسلمان دوسرے مسلمان کا کیا ہے؟ بھائی ہے۔ تو جس طرح آپس میں بھائی رہتے ہیں، مسلمانوں کو بھی اسی طرح آپس میں رہنا چاہیے۔ ہماری آپس میں جو ہمارے معاملات ہیں، تعلقات ہیں، وہ بھائی چارے کی طرح ہونے چاہیے۔ یعنی جس طرح ایک بھائی کی تکلیف اپنی تکلیف محسوس ہوتی ہے، اس کی خوشی انسان اپنی خوشی محسوس کرتا ہے، اسی طرح مسلمانوں میں، مومنوں میں یہی ہونا چاہیے کہ ایک کی خوشی وہ کسی دوسرے کی خوشی ہو، ایک کی تکلیف اور غم، اس کی پریشانی وہ گویا کہ سب کی پریشانی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان وہ جسم واحد کی طرح ہے۔ اگر جسم میں ایک عضو کو تکلیف ہو تو سارا جسم بیدار رہتا ہے، سارا جسم جاگتا رہتا ہے۔ تو یہ نہیں ہوتا کہ اگر ایک عضو کو تکلیف ہے تو باقی اعضاء کہیں بھئی تیری تکلیف ہے نا، تو جان اور تیری تکلیف جانے، ٹھیک ہے ہم آرام کریں گے، نہیں بھئی سارا جسم جاگتا ہے۔ اسی طرح دنیا کے کسی بھی خطے میں اگر ایک مسلمان پریشان ہے، ایک قوم پریشان ہے، وہ پریشانی، وہ اضطراب پوری دنیا کے مسلمانوں میں نظر آنا چاہیے، یہ ہمارے دین کا تقاضا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ ایک دین ایسی چیز ہے جس کی بنیاد پر بھائی چارے کا رشتہ ہوتا ہے، بات سمجھیں؟ تو معزز سامعین، یہاں پہ کون سا رشتہ ہے؟ حقیقی بھائی بہن کا رشتہ، وہ بھی بھائی چارے کا رشتہ ہے۔ اسی طرح قومیت کی بنیاد پر بھائی چارے کا رشتہ قائم ہو سکتا ہے، وطنیت کی بنیاد پہ وطن ایک ہونے کی وجہ سے بھائی چارے کا رشتہ قائم ہو سکتا ہے، دین ایک ہونے کی بنیاد پر بھائی چارے کا رشتہ قائم ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پہ حقیقی رشتہ بھی نہیں ہے اور یہاں پر دینی رشتہ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو کافر قوم تھی جس کے اندر حضرت ہود کو نبی بنا کے بھیجا گیا۔ تو معزز سامعین، قومیت اور وطنیت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ حضرت ہود کو قوم عاد کا بھائی کہا ہے، بات سمجھے ہیں؟ آگے دیکھیں، فرمایا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ،
حضرت ہود نے کہا اے میری قوم اس اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا تمہارا کوئی بھی معبود. اب دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام کے جملے بھی یہی تھے, حضرت ہود علیہ السلام کے بھی جملے یہی. آگے جن انبیاء کی بات آ رہی ہے ان کے جملے بھی یہی ہیں, اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے بھی جملے یہی کہ بھائی اس اللہ کی عبادت کرو جس کے علاوہ کوئی بھی معبود کوئی عبادت کے لائق نہیں. ہماری نظر ہماری نیاز, یہ اب محرم کا مہینہ چل رہا ہے, ابھی کل 10 محرم ہے, بلکہ آج 10 محرم شروع ہے, ٹھیک ہے جی. تو یہاں پہ عموماً سوال ہمارے دوست ہم سے آگے کرتے ہیں, مقتدی نمازی حضرات بھی کر رہے ہوتے ہیں, دوست صاحب بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ نیاز کا کیا حکم, ٹھیک ہے جی. بھائی اس میں کوئی ہم ایسے مسلمان ہیں کہ 40 سال 50 سال عمریں ہم گزار کے بیٹھے اور ابھی تک ہمیں نیاز کا نہیں پتہ, ابھی تک ہمیں خیرات کا نہیں پتہ کہ وہ کس کے لیے ہونی چاہیے. تو آپ بتائیں کس کے لیے خیرات ہونی چاہیے؟ اس میں کوئی کون سی ایسی بات ہے, کوئی راکٹ سائنس ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آتی. خیرات نیاز وغیرہ یہ اللہ کے نام پہ, ہاں البتہ اس کا ثواب ہم کسی کو بھی پہنچا سکتے, والدین کے لیے, صحابہ کے لیے, کسی نبی کے لیے, کسی ولی کے لیے, ثواب کسی پوری امت کو پہنچا سکتے. لیکن اب سوال اگلا پیدا ہوتا ہے کہ ان دنوں کے اندر نیاز جو ہے وہ بپا کرنے کا کیا حکم ہے, سبیلے لگانے کا اور کھانے پکا کر تقسیم کرنے کا کیا حکم. بھائی دیکھیں ان دنوں کے اندر جو رافضی ہیں شیعہ حضرات وہ سبیلے لگاتے ہیں, وہ پکا کے نیاز حسین کے نام پر امت کو گمراہ کرتے ہیں. بات سمجھیں, اگر تو ہم سنی ہیں تو پھر ہمیں بچنا چاہیے, اگر ہم شیعہ ہیں تو پھر یہ حکم شیعوں کے لیے تو ہے ہی نہیں. یہ جو ممانعت ہے یہ کن کے لیے ہے؟ یہ تو سنی حضرات کے لیے. شیعوں سے ہمارا کیا جھگڑا ہے, وہ جو مرضی کرتے پھر, احکام تو مسلمانوں کے لیے, کافروں کے لیے تھوڑی ہے بھائی. بات سمجھیں, اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب آگے پھر مزید سوال کرنے والے کر دیتے ہیں وہ جی اگر ہم اللہ کے نام پر لگائیں تو پھر کیا حکم ہے؟ یہ آپ نے انہی دنوں میں لگانا ہے. اللہ کے نام پہ تو کسی بھی دن میں لگائی جا سکتی ہے. ان دنوں میں جب شیعہ لگا رہے ہیں تو پھر میں اور آپ جو اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں ہمیں کیا مسئلہ ہے کہ ہم بھی شیعوں کے ساتھ مشابہت اختیار کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم, جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی کل قیامت کے دن اس کا حشر اسی کے ساتھ. اگر ہم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ ہمارا حشر رافضیوں کے ساتھ شیعوں کے ساتھ ہو تو پہلے جا کے کرے, جو مرضی کرے, قورمہ بھی بنائے, دیگیں بنائے, ہر طرح کے رنگ کے چاول بنائے, حلوے بنائے, جو مرضی بنائے, ہمارا پھر اسے کیا جھگڑا ہو. ہم تو رو رہے ہیں سنیوں کے سامنے, بھائی تم شیعوں اور رافضیوں کے راستے پہ کیوں چل نکلے. شیعوں کا رافضیوں کا کلمہ کیا ہے اور ہے, ہمارا کیا ہے اور ہے. ان کی نماز اور ہے, ہماری نماز اور ہے. ان کی اذان اور ہے, ہماری اذان اور ہے, ٹھیک ہے جی. ان کی زکوٰۃ ہے ہی نہیں, جبکہ ہمیں زکوٰۃ کا ہر نماز کے ساتھ حکم اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. ان کا نکاح اور ہے, ہمارا نکاح اور ہے. ان کی طلاقوں کے احکام الگ ہیں, ہماری طلاقوں کے احکام الگ ہیں. ان کے نماز پڑھنے کا طریقہ الگ ہے, ہمارا الگ ہے. بات سمجھے ہیں. تو اس لیے معزز سامعین میں اور آپ سنی, ہمیں اہل و سنت کے جو مسائل ہیں ان کی طرف جو ہے وہ مائل ہونا ہے, ان کی طرف ہمیں متوجہ ہونا ہے, نہ کہ ہم جو ہے وہ کسی اہل غیر سے متاثر ہوں. بات سمجھے. اور دوسری بات یہ ہے کہ نیاز اور خیرات صدقات جتنے بھی ہیں یہ محض جو ہے وہ اللہ کی رضا کے, اس کے لیے بھائی اللہ کی رضا کے. بات سمجھے. اب 2-4 دن آگے پیچھے آپ صدقہ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں بھائی, ٹھیک ہے نا جی. تو ہمیں جو ہے وہ ان کے ساتھ مشابہت اختیار نہیں کرنی, ان کے ساتھ مشابہت اختیار نہیں کرنی. نہ کوئی سنی جو ہے وہ کوئی سبیل وغیرہ لگائے, نہ جو ہے وہ کسی سبیل وغیرہ سے وہ پانی پی. پھر کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ وہ پیاسے رہے تھے اس لیے ہم سبیل لگا, وہ پیاسے رہے ہم سبیل لگا. نمونہ تو یہ ہے کہ وہ پیاسے رہے تو ہم بھی پیاسے رہیں. اب دیکھیں بعض لوگ کہتے ہیں جی عبادات میں آپ روک رہے ہیں, عبادات میں مشابہت کیسی. اب یہی محرم کا مہینہ تھا, یہی 10 تاریخ تھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حضور حضرت عبداللہ ابن سلام کے پاس کھڑے. کن کے پاس ہے؟ حضرت عبداللہ ابن سلام. یہ وہ صحابی ہیں معزز سامعین جو کہ تورات کے عالم تھے. یہودیوں کے 10 بڑے علماء میں ایک نام عبداللہ ابن سلام کا بھی تھا. مسلمان اللہ تعالیٰ نے شرف ایمان بخشا, صحابیت کے درجے پہ فائز ہوئے اور بڑے اعلیٰ درجے کے صحابی ٹھہرے. تو حضرت عبداللہ ابن سلام نے بتایا کہ یا رسول اللہ آج کے دن یہودیوں نے روزہ رکھا ہوا, اور دن کون سا تھا؟ 10 محرم الحرام کا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟
عبداللہ ابن سلام چونکہ یہودیت سے آئے ہوئے تھے، ان کو سارا پتہ تھا، کہا یا رسول اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آج کے دن میں اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں سے نجات عطا کی، تو اپنے نبی کی نجات کی خوشی میں یہ روزہ شکرانے کے طور پر رکھتے۔ حضور نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، ذرا سنیے، حضور نے فرمایا تو پھر حضرت موسیٰ تو ہمارے بھائی ہیں، اور انبیاء آپس میں کیا ہے؟ بھائی۔ حضور نے فرمایا کہ موسیٰ تو میرے بھائی ہیں، ان کی بنسبت ہمارا زیادہ حق بنتا ہے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے جو ہے وہ نجات کے موقع پر شکرانے کے طور پہ روزے رکھیں۔ حضور نے فرمایا کہ آئندہ محرم میں ہم بھی روزہ رکھیں گے، لیکن ہم ساتھ یا 9 کا ملائیں گے یا پھر 11 کا ملائیں گے، اس لیے کہ روزے میں بھی، عبادت میں بھی کہیں یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو۔ اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے، سیرت کے اس عظیم واقعے سے پتہ چلتا ہے، عبادات میں بھی تشبہ نہیں اختیار کیا جائے گا، اس لیے کہ حضور نے فرمایا جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی، کل قیامت کے دن اس کا حشر اللہ تعالیٰ اسی میں جو ہے وہ کریں گے۔ بات سمجھے؟ اس لیے معزز سامعین، یہ ہمارے عقیدے کی بات، یہ ہمارے ایمان کی بات ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت زین العابدین ان کے لخت جگر ہیں، بس 40 سال تک وہ زندہ رہے، 40 سالوں میں نہ انہوں نے جو ہے وہ یہ تعزیہ نکالا، نہ گھوڑا نکالا، نہ سبیلیں لگائیں، نہ ماتم کیا، نہ جلوس کیا۔ معزز سامعین، ان تمام چیزوں کا ایسی چیزوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، دور تک دین سے کوئی واسطہ نہیں۔ صحابہ کرام موجود رہے، ٹھیک ہے، تابعین موجود رہے، ایک لمبے عرصے تک جو ہے وہ یہ وہ دور تھا جسے ہم قرون اولا اور قرون ثانیہ کہتے ہیں، جس کے بارے میں پیغمبر علیہ السلام نے خود فرمایا تھا، خیر القرون قرنی، زمانوں میں سے بہترین زمانہ وہ جس میں میں کھڑا ہوں، اور پھر فرمایا ثم الذین یلونہم، پھر باقی زمانوں میں سے بہترین زمانہ وہ ہے جو میرے زمانے کے ساتھ ملا ہوا ہے، یعنی صحابہ کا زمانہ، اور پھر فرمایا کہ باقی زمانوں میں سے بہترین زمانہ وہ ہے جو اس اگلے زمانے کے ساتھ ملا ہوا ہے، یعنی تابعین کا زمانہ۔ بات سمجھے؟ ابھی اس زمانے کے اندر اس طرح کی کوئی چیز ہمیں نظر ہے کہ حضرت حسین علیہ السلام سے وہ لوگ محبت نہیں کرتے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جو ہے وہ شہر بانو شہزادی آتی ہے ایران سے، یزدگرد کی بیٹی، بات سمجھے؟ حضرت عمر نے فرمایا یہ شہزادی ہے اور یہ کسی شہزادے کے حق میں جائے گی، ان کے عقد نکاح میں جائے گی۔ اب صحابہ دیکھنے لگے کہ پتہ نہیں شہزادے سے کون مراد ہے، خود خلیفہ ہیں تو اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کر رہے ہوں گے، حضرت عبداللہ کی طرف کہ وہ شہزادے ہیں، اس لیے کہ بادشاہوں کی اولاد ہی شہزادے کہلاتی تھی نا۔ لیکن قربان جو عمر رضی اللہ عنہ کی اس محبت پر جو ان کو اہل بیت سے تھی، جو ان کو آل رسول سے تھی، فرمایا کہ حسین کہاں ہے؟ بس لوگوں نے کہا کہ اچھا شہزادے سے مراد حسین، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا اور اس یزدگرد کی بیٹی شہزادی کا نکاح اس شہزادے حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے کیا گیا، انہی سے آگے بیٹے زین العابدین پیدا ہو گئے۔ بات سمجھے ہیں؟ تو بھائی ان لوگوں کے جو نقوش وہ کیا ہیں، ان کے اعمال کیا ہیں، ان کے نمونے کیا ہیں جو ہمارے لیے قابل عمل ہیں، وہ بھائی نماز ہے، وہ روزہ ہے، وہ اللہ کی طاعت ہے، اللہ کی بندگی ہے، دین کے لیے مر مٹنا ہے، نہ کہ یہ کہ اپنی جو ہے وہ خواہشات پر عمل کرنا۔ دل میں آیا آج دیکھ اتارنی بھائی دیکھ اتار، دل میں آیا جی آج ارے حسین کی نیاز چلائیں، دل میں آنے والی چیز کا نام دین تو نہیں نا، دین تو یہ جو قرآن پاک جو میرے اور آپ کے سامنے کھلا ہوا، اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وَمَا أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ، ہر وہ چیز جو کسی غیر اللہ کے نام پہ تقسیم کی جائے گی وہ تم پر کیا ہے، وہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ دین ہے، یہ قرآن ہے جو میرے اور آپ کے سامنے، بات سمجھیں؟ تو ایسی نیاز بھائی وہ نہ تو اس کو تقسیم کرنا جائز ہے اور نہ ہی جو ہے وہ کھانا جائز۔ اور پھر دوسرے نمبر پہ دیکھیں آپ، اب طرفہ تماشا اور المیہ کیا ہے کہ شیعہ حضرات وہ ان کاموں میں اب کم ہیں، سنی ان سے آگے بڑھے ہوئے ہیں۔ اتنی دین بیزاری اور دین سے اتنا کمزور تعلق کہ شیعہ جو ہے وہ ان کی سبیلیں آپ ابھی جو ہے وہ پھر لیں، پورے سارے بازار میں آپ کو 1-2 سبیلیں ممکن ہے شیعوں کی نظر آ جائے، باقی سارے اہل سنت ہیں۔ اگر ان سے پوچھا جائے کہ واقعہ کربلا جو کربلا کہاں پہ تھا ان کو پتہ نہیں، مارنے والے کون تھے، نام کیا تھے، کوئی پتہ نہیں ہوگا۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی زندگی کتنی تھی، ٹھیک ہے جی، کہاں پہ گزری، کن لوگوں کے ساتھ گزری، حسن کون تھے، ان کی زندگی کیسے گزری، کہاں پہ گزری، وفات کوئی پتہ نہیں ہوگا۔ اسوہ حسنہ تو اگلے درجے کی بات ہے، بنیادی باتوں کا علم نہیں ہوگا۔ بس کیا ہے، شیعوں کی دیکھا دیکھی، اب ان کے جلسوں میں بھی شریک ہوتے ہیں، وہ ماتم کر رہے ہوتے ہیں، سارے دیکھنے والے لوگ جو ہے وہ سنی ہوتے ہیں۔
کئی تو ایسے سنی ہوتے ہیں جو خود اندر شریک بھی ہوتے ہیں، بات سنیے تو بھائی یہ المیہ ہے، یہ معزز سامعین یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمارے لیے قابل فکر ہیں۔ اگر آج ہم نے اپنی قوم کو اپنی نسلوں کو صحیح راستہ نہ دکھایا تو پھر بھائی حالات تو بڑی تیزی سے بگڑتے چلے جا رہے ہیں۔ امتوں کو نسلوں کو کون سنوارے گا؟ ان کی حفاظت کا بندوبست کون کرے گا؟ ان کے لیے فکر کون کرے گا؟ بات سمجھے ہیں؟ اس لیے معزز سامعین اصل جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، لوگوں تم پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت پر عمل کرنا ہے۔ اور حضور نے کیا فرمایا تھا؟ ما انا علیہ واصحابی، لوگوں جس راستے پر میں کھڑا ہوں اور میرے صحابہ تمہیں کھڑے ہوئے نظر آئیں گے وہ راستہ جو ہے وہ ہدایت کا راستہ۔ حضور نے کہا تھا نا کہ میری امت کے 73 فرقے بنیں گے، ایک جنتیوں کا 72 جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا رسول اللہ وہ جنتی فرقہ کون سا ہوگا؟ حضور نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، اس راستے پہ میں کھڑا ہوں اور میرے صحابہ۔ اب دیکھیے بھائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور قرآن و سنت نے صبر کی تلقین کی، یہ پیٹنے کی جو ہے وہ کہا ہے۔ واللہ مع ان اللہ مع الصابرین کہا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا کہا گیا ہے۔ بس صبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ واولئک هم المہتدون۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات ہے صبر کا۔ یہاں پہ تو بھائی ماتم، سینہ کو بھی چہرہ نوچا جاتا ہے، بال نوچے جاتے ہیں، معصوم بچوں پہ ظلم کیا جاتا ہے۔ یہ جو جسم ہے اس کے اوپر تو ویسے ہی ہم زیادتی نہیں کر سکتے، یہ تو اللہ کی امانت ہے بھائی۔ کیا ہم اس جسم کے مالک ہیں؟ اگر مالک ہوتے تو خودکشی حرام ہوتی؟ آپ بتائیے نا، تو خودکشی جائز ہوتی؟ اپنی جان لے رہے ہیں نہ تو ہم اپنی جان کے مالک ہیں نہ اپنے جسم کے مالک ہیں۔ یہ جسم اور یہ جان دونوں اللہ کی امانتیں ہیں، ان کو اس طریقے سے چھریاں چلا چلا کے زخمی کرنا بھائی یہ کہیں بھی دین کا عکس نہیں ہو سکتا۔ بھائی دین کے تقاضے اور ہیں، بات نہیں سمجھے ہیں؟ اس لیے بھائی پکے سچے سنی بنے، رافضیوں سے متاثر ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ خدا کی قسم ہمارا دین اتنا کمزور نہیں ہے کہ وہ ہر کسی سے متاثر ہوتا کہ آج ہم رافضیوں سے متاثر ہو گئے، کل عیسائیوں سے متاثر ہو رہے ہوں گے، پرسوں جو ہے وہ یہودیوں سے متاثر ہو رہے ہوں گے۔ بھائی انہوں نے دین بھی تھا، وہ بڑی اچھی ایک واقعہ سن لیجیے پھر اپنے موضوع کی طرف آتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں جو ہے وہ تورات کے کچھ اوراق تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ یا رسول، یہودیوں سے ملے، یہودیوں نے ان کو دیا بھائی عمر جس طرح تم قرآن پاک کے اوراق کی تلاوت کرتے ہو یہ تورات ہے، اس میں دیکھو کوئی غلط بات تو ہے نہیں، اس کو بھی پڑھ لیا کرنا۔ اور عمر جو ہے وہ اوراق پکڑے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ یہ تورات کے اوراق کیا میں ان کی تلاوت کر سکتا ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا کی قسم غیرت اور غصے کی وجہ سے چہرہ سرخ ہو گیا۔ راوی کہتے ہیں چہرہ یوں ہو گیا جیسے انار حضور کے چہرے پہ نچوڑا گیا، اتنا سرخ ہو گیا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کے کہا عمر جو میں دین محمد لے کر آیا ہے یہ حق ہے، یہ اللہ کا سچا دین ہے، اس دین کو کسی اور دین کی مذہب کی ضرورت، کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں۔ ہم رافضیوں کا سہارا ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، ہم ان کی طرح نیازیں اور ان کی طرح سبیلیں لگائیں اور پھر سہارا پکڑیں ان کا، یہ ہمارے لیے خدا کی قسم موت ہے۔ یہ دین اتنا کمزور تو نہیں تھا جتنا آج ہمارے عمل کی وجہ سے کمزور ہم نے کر لیا۔ بات سمجھے ہی سمجھے ہیں؟ اس لیے ہمیں کسی اور مذہب سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ قرآن و سنت اور نبی اور صحابہ کا طریقہ اور عمل یہ ہمارے لیے کافی و بافی، اسی میں ہمارے لیے نجات ہے، یہی ہمارا، اسی میں ہمارا جینا ہوگا، اسی میں ہمارا مرنا ہوگا، ہماری موت اور حیات اسی دین کے نام پر ہوگی۔ انشاءاللہ العزیز دنیا بھی اچھی ہوگی اور آخرت بھی اچھی ہوگی۔ دیکھیے اب انہوں نے کیا فرمایا افلا تتقون، تم ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك كاذبا۔ چلے باقی انشاءاللہ